اور قسمت۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہے عقل اور قسمت کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قسمت باغ کے بینچ پر بیٹھی تھی کہ اتنے میں وہاں عقل آپ نکلی، اور عقل نے قسمت سے کہا، میرے لیے جگہ خالی کر دو۔ اس زمانے میں عقل اتنی تجربہ کار نہ ہوئی تھی اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ کس کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے اور کیوں۔ قسمت نے غصے سے کہا، میں تمہارے لیے جگہ خالی کر دوں، آخر کیوں؟ میں تم سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہوں۔ بہتر اور اعلی مرتبہ وہی سمجھتا ہے جس کے کارنامے زیادہ ہوں۔ بحث سے کیا فائدہ؟ وہ دیکھو سامنے کھیت میں کسان کا بیٹا ہل چلا رہا ہے، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تمہیں اسے زندگی میں کامیاب کر دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے تابع ہو جاؤں گی۔ جب اور جہاں بھی تمہارا سامنا ہوا تو ندامت سے اپنا سر نیچے کر کے تمہارا راستہ چھوڑ دوں گی۔ عقل نے قسمت کی یہ تجویز منظور کر لی اور جا کر کسان کے لڑکے میں داخل ہو گئی جس کا نام دینک تھا۔ یوں ہی کسان کے بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ اس کے سر میں عقل سما گئی ہے، تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر میں اپنی تمام زندگی ہل چلانے میں ضائع کیوں کروں، جبکہ میں اس سے بہتر زندگی بسر کرنے کا اہل ہوں۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے ہل کو وہیں چھوڑا اور گھر کی راہ لی۔ اس نے اپنے والد سے کہا، ابا اب میں ہل چلانے والے کی زندگی نہیں گزاروں گا، میں باغبانی سیکھنا چاہتا ہوں۔ ابے کیا بک رہے ہو، عقل کے پیچھے لٹ لیے کیوں پھرتے ہو؟ اتنا کہنے کے بعد کسان کو کچھ خیال آیا اور کچھ وقفے کے بعد بولا، خیر اگر تمہارا یہ قطعی فیصلہ ہے تو پھر باغبانی سیکھ لو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ ہاں، میری موت کے بعد اس کٹیا کا مالک تمہارا بھائی ہوگا۔ اس طرح دینک کے ہاتھ سے کٹیا بھی جاتی رہی، مگر اسے افسوس نہ ہوا اور وہ سیدھا شاہی محل کے مالی کے پاس پہنچا اور اس کا شاگرد ہو گیا۔ شاہی مالی اسے معمولی کام کرنے کو دیتا، مگر یہ اس سے بہتر اور زیادہ کام کر کے دکھاتا، اور کچھ عرصے بعد اس نے مالی کی ہدایات پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، بلکہ ہر کام اپنی منشا اور سوچ کے مطابق کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر مالی کو غصہ تو بڑا آتا، مگر دینک کے سلیقے اور ہنرمندی کے پیش نظر خاموش رہتا۔ ایک روز شاہی مالی نے دینک سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہو۔ اور اس کے بعد مالی نے اسے مزید ہدایات دینا ترک کر دی اور اب دینک کو ہر طرح کی آزادی مل گئی۔ کچھ عرصے بعد دینک نے شاہی باغ کو اتنا خوشنما اور پیارا بنا دیا کہ بادشاہ اپنے آراستہ باغ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور ہر صبح و شام اپنی ملکہ اور اکلوتی بیٹی کے ہمراہ باغ میں چہل قدمی کرنے آتا۔ شہزادی بڑی حسین، بڑی پیاری اور بہت ہی اچھی تھی، پر افسوسناک بات یہ تھی کہ 12 سال کی عمر کے بعد اس نے بولنا چھوڑ دیا اور پھر کسی نے اسے باتیں کرتے بھی نہیں سنا۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے اس دکھ سے بڑا افسردہ رہتا تھا۔ اس نے لاکھوں جتن کیے، مگر شہزادی کی زبان پر جو تالا پڑا تھا وہ کھل نہ سکا۔ آخر اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص شہزادی کے گونگے پن کو دور کرے گا، اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد خوبصورت اور ذہین شہزادے اور بڑے بڑے نامور سپہ سالاروں کے بادشاہ کے دربار میں قسمت آزمائی کے لیے آئے، مگر جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے۔ کوئی بھی شہزادی کی زبان کھلوانے میں کامیاب نہ ہوا۔ کیوں نہ میں کوشش کر دیکھوں، کون جانتا ہے کہ شاید شہزادی میرے سوالوں کا جواب دے دے۔ دینک یہ سوچ کر دربار میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ بادشاہ اور اس کے مشیر دینک کے ہمراہ شہزادی کے کمرے میں پہنچے۔ شہزادی کے پاس ایک ننھا کتا تھا جسے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ یہ بڑا ہوشیار اور سمجھدار جانور تھا، شہزادی کا معمولی اشارہ بھی سمجھ لیتا تھا۔ کمرے میں جب دینک بادشاہ اور اس کے مشیروں کے ساتھ داخل ہوا تو اس نے ظاہر کیا کہ اس نے گویا شہزادی کو دیکھا ہی نہیں اور فوراً کتے سے یوں مخاطب ہوا، الو میں نے سنا ہے کہ تم بڑے ہوشیار ہو اور ذہین ہو، میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ سنو، ایک سفر میں ہم 3 ساتھی تھے، ایک بت تراش، دوسرا درزی اور تیسرا میں۔ ہم ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے۔
کہ ہمیں رات نے آ لیا اور مجبوراً ہمیں وہیں رات بسر کرنا پڑی۔ درندوں کے خوف سے ہم نے آگ کا تو بہت بڑا الاؤ جلایا اور آپس میں طے پایا کہ رات بھر ہر ایک باری باری پہرا دے۔ پہلی باری بت تراش کی تھی۔ وقت گزارنے کے لیے وہ درخت کے ایک تنے سے نوجوان لڑکی کا مجسمہ تراشنے بیٹھ گیا۔ جب اس نے مجسمہ تراش لیا تو اس نے درزی کو بیدار کیا، کیونکہ وہ باری درزی کی تھی۔ درزی نے جب لڑکی کا مجسمہ دیکھا تو بت تراش سے پوچھا، بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ جب میں نے دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے وقت گزارنا مشکل ہے تو میں نے یہ مجسمہ بنانا شروع کر دیا۔ اب مجسمہ تیار ہے، اگر تم بھی بیٹھے بیٹھے اکتا جاؤ تو اسے لباس پہنا دو۔ بت تراش یہ کہہ کر سو گیا۔ درزی نے کینچی، سوئی اور دھاگا نکالا اور مجسمے کے لیے لباس تیار کرنے بیٹھ گیا۔ لباس سل چکا تو لڑکی کے مجسمے کو پہنایا اور مجھے آواز دی۔ اب میری باری تھی۔ جب میری نظر مجسمے پر پڑی تو میں نے اسے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ بت تراش نے آسانی سے وقت کاٹنے کی غرض سے لڑکی کا مجسمہ تیار کیا اور میں نے اسے لباس پہنا دیا، اور اگر تم بھی آسانی سے اپنا وقت گزارنا چاہتے ہو تو اسے بولنا سکھا دو۔ واقعی میں نے لڑکی کے مجسمے کو بولنا سکھا دیا۔ دونوں نے لڑکی پر اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بت تراش بولا، میں نے اسے تراشا ہے۔ درزی نے کہا، میں نے اسے لباس پہنایا ہے۔ کتے نے تو کیا جواب دینا تھا۔ شہزادی فوراً بول اٹھی، تم ہی لڑکی کے اصل حقدار ہو۔ بت تراش کا بے جان مجسمہ کس کام کا اور درزی کے لباس کا کیا فائدہ؟ تم نے اسے زبان اور زندگی دی، اس لیے لڑکی پر تمہارا حق ہے۔ تو دنک نے خوشی سے کہا، آپ نے اپنا فیصلہ خود ہی سنا دیا۔ میں نے آپ کو زبان اور نئی زندگی دی، اس لیے آپ میری ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا ایک مشیر بولا، جہاں پناہ، تمہیں انعام اور اکرام سے مالا مال کر دیں گے، کیونکہ تم شہزادی کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو۔ چونکہ تم نیچ ذات سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے شہزادی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ مگر دنک نے مشیر کی اس باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ جب سب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا، ہاں تم نیچ ذات سے تعلق رکھتے ہو، ماں بدولت اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتے، اس کی بجائے تمہیں زیادہ انعام و اکرام دے دیا جائے گا۔ دنک نے انعام کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت نے بغیر کسی شرط کے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو کوئی بھی ان کی بیٹی کی زبان کھولے گا، اسی شخص سے شہزادی کی شادی ہوگی۔ بادشاہ کے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قانون کو دوسرے بھی تسلیم کریں تو سب سے پہلے انہیں اپنے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے اصولاً جہان پناہ کو اپنی بیٹی کی شادی ضرور مجھ سے کرنی چاہیے۔ تو مشیر چلایا، اس کو سر قلم کر دینا چاہیے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو یہ ضرور کرنا چاہیے، وہ بادشاہ سلامت کی بے حرمتی کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جب بادشاہ نے بھی یہ سنا تو بادشاہ نے بھی حکم دیا، ٹھیک ہے، مجرم کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ دنک کو شہر کے باہر قتل کے لیے لے جایا گیا۔ جب دنک وہاں پہنچا تو قسمت کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے عقل سے کہا، دیکھ لیا نا، دنک کو کہاں تک لے آئی ہو؟ تمہاری مہربانی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اب اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ باہر نکلو اور مجھے آنے دو۔ یوں ہی قسمت دنک میں داخل ہوئی تو جلاد کی تلوار دنک کی گردن کی بجائے لکڑی پر پڑی اور تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تلوار کو پکڑ کر کسی نے 2 ٹکڑے کر دیے ہوں۔ ابھی جلاد کے لیے دوسری تلوار لائی جا رہی تھی کہ شہر کی سمت سے ایک شاہی الانچی توتی بجاتا، سفید جھنڈی لہراتا اڑتے ہوئے گھوڑے پر نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے شاہی گاڑی گرد اڑاتی ہوئی دکھائی دی۔ یکایک اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا کہ دنک سچ کہتا ہے کہ بادشاہ کو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دنک نیچ ذات کا ہے تو اسے وہ بڑی آسانی سے شہزادے کا اعزاز بخش سکتا ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کی بات تسلیم کر لی
اور حکم دیا کہ دینگ کو واپس محل میں لایا جائے اور اسے شہزادے کا اعزاز دے دیا جائے، اور اسی وقت خاص شاہی گاڑی دینگ کو قتل گاہ سے لانے کے لیے روانہ کی گئی تھی۔ دینگ کی بجائے بادشاہ کے مشیروں کو قتل کر دیا گیا، جنہوں نے دینگ کی گردن مارنے کا مشورہ دیا تھا۔ چند دن کے بعد اسی گاڑی میں دینگ اور شہزادی کی شادی کا جلوس نکلا۔ عقل بھی تماشائیوں میں کھڑی جلوس دیکھ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ قسمت اسے کہیں دیکھ نہ لے۔ اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ اس روز سے عقل قسمت کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔